يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماڈرن سیٹنڈ اسلام اور جدید معاشرے کے حاضرین، ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک اور جدید موضوع کے تحت محرم الحرام کے حوالے سے شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موقع پر آپ کے سامنے پیش خدمت ہوں، اور یہ موضوع ہے فلسفہ حسینیت کی حقیقت۔ تو ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ایسی نابغہ روزگار شخصیت کہ جو اپنی زندگی سے ایک پورا فلسفہ بیان کر کے جاتی ہیں، ان کے مرنے کے بعد وہ تمام اصول و ضوابط جو انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کے سامنے پیش کیا اور اسی کی خاطر انہوں نے اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، وہ اصول انہی کے نام سے منسوب ہو کر اور وہ فلسفہ کہلاتا ہے۔ جیسے افلاطون ایک بہت بڑا فلسفی تھا یونان کا، اور سکندر اعظم کے دور سے پہلے اس کا استاد جو تھا سکندر اعظم ارسطو، اس کا وزیر اعظم بھی تھا سکندر اعظم کا، اس کا یہ بھی استاد تھا۔ تو اب اس کے نام سے افلاطونیت کے نام سے وہاں پہ فلسفہ مشہور ہے، فلسفہ افلاطونی یا افلاطونیت۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہم براہیمیت کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اصول برپا کیے تھے وہ براہیمی اصول ہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ براہیمی نگاہ پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث سینے میں چھپ چھپ کر بنا لیتی ہے تصویریں۔ اور اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فلسفے کو پھر ایک اور جگہ بیان کیا ہے کہ آج بھی اگر ابراہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتے انداز گلستاں پیدا۔ تو یہ فلسفہ براہیمیت ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ابو جہل جو تھا، ابو لہب، اب اس کے دور میں جو ایک اس نے اپنا فلسفہ ابو لہب نے پیش کیا کہ چچا ہوتے ہوئے اپنے بھتیجے کی ناحق مخالفت کی، تو وہ فلسفہ ابو لہب بھی مشہور ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا کہ عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام ابو لہب۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو اصول و ضوابط تھے ان کو ہم عیسائیت کہتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے عظیم لوگ جنہوں نے اپنی زندگی ایک مشن کے لیے وقف کی اور پھر اس مشن کے اصول و ضوابط متعین کیے، اور پھر ان اصول و ضوابط کو انہی کے نام سے منسوب کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ معرکہ بدر ہوا، غزوہ بدر ہوا، اب اس غدر کو جو ہے غزوہ بدر کو ہم فدائے بدر کہتے ہیں۔ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فدائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ تو یہ جتنے بھی اس قسم کے مارکے ہوئے یا اس قسم کے لوگوں نے اصول و ضوابط پیش کیے، وہ انہی کے نام سے منسوب ہو رہا ہے، انہی کا فلسفہ بن جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عظیم قربانی دی، اور یہ شہید اعظم تھے۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جو ان کے دادا تھے وہ سید الشہداء تھے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ حدیث مروی ہے کہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور ان کے بعد جو بھی ظالم حکمران کے سامنے ڈٹ جائے، حق بات کرے، وہ بھی سید الشہداء میں سے۔ تو اس لحاظ سے وہ دادا اور یہ پوتا بھی دونوں سید الشہداء کہلائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس لیے قربانی نہیں دی تھی کہ ہم ان کے ماتھے پہ ماتم کریں اور اس کے بعد بس گھر میں بیٹھ جائیں، نہیں، انہوں نے ایک اصولوں کے لیے قربانی دی تھی۔ ان اصولوں کو زندہ کرنا اصل میں حسینیت ہے۔ حسینیت اعمال کا نام نہیں ہے کہ اپنی مرضی کے چاند اعمال ہم بنا لیں اور اس کے بعد ان تمام اعمال کو کرتے رہیں اور کہیں یہ حسینیت ہے۔ نہیں، یہ حسینیت نہیں ہے۔ حسینیت وہ فلسفہ ہے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے مخفی ہے۔ تو لہذا یہاں پر آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جیسے افلاطونیت ہے، عیسائیت ہے۔ اچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکیم بھی تھے، جس کو ہاتھ لگاتے تھے وہ شفا یاب ہو جاتا تھا، اس لیے انہیں مسیح بھی کہتے ہیں، یسوع مسیح۔ عیسائی خدا بند یسوع مسیح انہیں کہتے ہیں کہ وہ مسح کرتے تھے اور لوگوں کو شفا یاب کرتے تھے۔ تو اس سے مسیحیت کا لفظ مروج ہوا۔ اب ہمارے یہاں پر بھی جو بہترین
حکیم ہوتا ہے اسے مسیح الملک کہتے ہیں. حکیم اجمل خان صاحب دہلی کے بہت بڑے حکیم تھے، مسلمان تھے، تو ان کو مسیح الملک کہا جاتا ہے. اس طریقے سے حکیم سعید کو مسیح الملک کہا جاتا ہے، شہید کو. تو یعنی جو بھی بڑا انسان ایک اصول و ضوابط سامنے رکھ کر اور اس کی خاطر اپنی ساری زندگی گزارتا ہے اور پھر آخر میں ان اصول و ضوابط خاطر لڑتا لڑتا اپنی جان آفرین کے سپرد کر کے شہادت کے عظیم مقام پہ فائد ہوتا ہے، تو وہ اصول و ضوابط اس کا فلسفہ بن جاتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے اور حب رسول تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے اتنی محبت تھی کہ اپنی کمر پہ انہیں بٹھا دیتے تھے اور منہ میں دھاگا ڈال کر اور اوپر پیچھے دے دیتے کہ جیسے گھوڑا بن کے چل رہے ہوں. اتنی عظمت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب حضرت امام حسین جو تھے وہ اپنے نانا کے دین کی خاطر سارے اعمال کر رہے تھے. ان کو پتہ تھا کہ میں نواسہ رسول ہوں، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں. بحیثیت انسان تو تمام برابر ہیں، لیکن بہرحال مقام ہوتا ہے جیسے نبی کا مقام ہے. تو اب یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول ہم صدیقیت کہتے ہیں، سنت صدیقی، سنت فاروقی. تو اس طریقے سے حسینیت بھی ایک اصول و ضوابط کا مجموعہ ہے. ذرا یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں کہ حسینیت کوئی چند اعمال کا نام نہیں ہے کہ میں نے ماتم کر لیا، میں نے انگاروں پہ پاؤں رکھ دیا، میں نے سر میں خون بہا لیا، میں نے گھوڑے کو دل بنا کر اور اسے چلا دیا، میں نے تازیہ نکال لیا. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے حسینیت ان کا نام رکھا ان کو یہ مبارک ہو، ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے. قرآن مجید میں کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس نے اپنے طریقے سے اس کے اندر خوش ہے، وہ خوش ہیں، ٹھیک ہے. لیکن فلسفہ حسینیت کی حقیقت جو ہے وہ میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، کیونکہ میں بھی استاد الاساتذہ کے مقام پر ہوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے مقام دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے بیان کرو. تو تمام یونیورسٹیز میں آپ جہاں بھی چلے جائیں گے میرے شاگرد ہوں گے، کالجز میں میرے شاگرد ہوں گے، ہر جگہ. تو اب اس میں میرا یہ فرض بنتا ہے کہ اس موقع پر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ اصول جس کی خاطر انہوں نے ساری زندگی قربانی دی اور اس کے بعد اپنی زندگی قربان کر دی، وہ آپ کے سامنے رکھوں. تو جیسے ظفر علی خان کا شعر ہے کہ دیتی سبق ہے مجھ کو شہادت حسین کی، ذرا سے غور سے سنیں، دیتی سبق ہے مجھ کو شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن جدیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. اب دیکھیں اس سے ایک شعر کے اندر سارا فلسفہ ظفر احمد خان جو تھے، ظفر علی خان، انہوں نے بیان کر دیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے اس کے پس پردہ کچھ مقاصد تھے، کچھ اصول تھے، کچھ ضوابط تھے، کچھ روایات تھیں، کچھ دینی شریعت کے اصول و ضوابط تھے. یہ نہیں کہ بس انہوں نے ویسے ہی وہاں کے شہادت دے دی، نہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے. اصل یہ ہے کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فلسفے کو لے کے چلیں، نہ کہ بس 9 اور 10 محرم یکم سے 10 محرم تک ماتم کر دے اور باقی تمام جو امور سر انجام دے دیے، گھر میں خیرات بانٹ دی اور اس کے بعد پھر ویسے کہ ویسے نہیں. اصل چیز یہی ہوتی ہے. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اطاعت کرے گا وہ میرا امتی ہے. نبی کا کام ہوتا ہے مطاع. میں نے اپنی ایک اور پہلے لیکچر میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ نبی مطاع ہوتا ہے، اس کی اطاعت کی جاتی ہے. نبی ہیرو نہیں ہوتا کہ واہ 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 سبحان اللہ کیا بات ہے جی، نہیں. جیسے ہم قائد اعظم ہمارے ہیرو ہیں، نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیرو نہیں ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں، وہ رسول ہیں، ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے. قائد اعظم کی بات نہیں مانیں گے. آج آپ دیکھیں ہمارے جتنے حکمران ہیں پاکستان کے، قائد اعظم کی رسول کو مان رہے ہیں، سارے رسولوں کو توڑ رہے ہیں. تو ہمارا مقام اگر قید بات نہیں مانو، ہمارا کام جہنم نہیں ہے، ہم کافر نہیں ہو جائیں گے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں مانیں گے تو ہمارا مقام جہنم ہے. اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اگر رسول احکام زیادہ مانیں تو پھر پتہ نہیں کتنے مدت جہنم میں ہم پھرتے رہیں.
تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے وہاں پہ شہادت کے مقام کو، شہادت کے پیالے کو قبول کیا اور یزید کے آگے سر نہ جھکایا۔ تو اب وہ اصول میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دیکھیں نا، حقیقت ہر چیز کو ہمیں مسلمان اسلام روایات کا نام نہیں ہے کہ ہاں جی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میلاد کر لیا، اس کے بعد بس اب میں جو بھی کروں نہیں۔ جیسے وہ مشہور بتاتے ہیں کہ جی رمضان کے موقع پہ جو تاجر ہوتے ہیں وہ سارے لوگوں کو لوٹ لوٹ کے 4 گنا 5 گنا 10 گنا 20 گنا منافع لے کے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر فوراً دکان بند کر کے نماز کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور بھی حقوق العباد تو ادا کر نہیں رہے، اور اب تم جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور کیا بات کرو گے؟ اللہ تعالیٰ تو ان بندے میں موجود ہیں۔ تو لہذا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پیچھے کچھ اصول مخفی ہیں، کچھ روایات مخفی ہیں، کچھ ان کی شہادت کے پیچھے ضوابط مخفی ہیں، کچھ واقعات مخفی ہیں، کچھ اس کے اندر شریعت کے احکام مخفی ہیں۔ ان تمام پہ جو عمل کرے گا وہ اصل میں حسینی ہے، وہ اصل میں جو ہے امام حسین کے پیروکار ہیں، اور وہ فلسفہ حسینیت کو فلسفہ حسینیت کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کہ بس میں نے کچھ مال کر لیے، جیسے اب 12 ربیع الاول کو ہمارے کچھ لوگ جو ہے میلاد کر لی، نعت پڑھ لی، رو لیے، اس کو سارے سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو لہذا یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ حسینیت کیا ہے۔ حسینیت انہی اصول ضوابط کا مجموعہ ہے۔ اب میں آپ کے سامنے میں نے ایک بنیاد باندھی تھی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بتاؤں کہ حسینیت ہے کیا، اور ہم اس حسینیت کہتے کیوں، اس کی وجہ میں نے بتایا کہ جیسے مسیحیت ہے، ابراہیمیت ہے، افلاطونیت ہے، صدیقیت ہے، فاروقیت وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پس منظر میں سب سے پہلا اصول جو ہے اسلامی نظام کے قیام کی جد و جہد ہے۔ خلافت علی منہاج النبوہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ، 4 خلفائے راشدین تھے۔ اس کے بعد جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت علی منہاج النبوہ ختم کرتے، اور وہ نیک حکمران تھے، صحابی تھے، بہرحال جو ان کا مقام ہے نہ ہم وہ گھٹا سکتے ہیں نہ بڑھا سکتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یستوی منکم من انفق قبل الفتح و بعد، کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور بعد میں برابر نہیں ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے، تو ان کا جو مقام ہے وہ مقام ہے۔ اب ہم اس کو بڑھائیں یہ بھی غلط ہے، گھٹائیں یہ بھی غلط ہے۔ ہم کہیں جی یہ جو فرقہ اہل تشیع ہے ان کے بغض میں آ کر ہم حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ خلفائے راشدین میں سے بنا دیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ اوپر لے جائیں، نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی، کسی قوم کی یا کسی گروہ کی یا کسی فرقے کی مخالفت تمہیں رائے راست سے نہ ہٹائے، حق بات سے نہ ہٹائے، عدل کی بات کرو، وہ اقرب للتقوی، وہ تقوی قریب ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت علی منہاج النبوہ ختم کر دی۔ اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی خلافت کے احیاء کے لیے کوشاں تھے، یعنی اسلامی نظام کے قیام کے لیے۔ اور پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جدید جیسے شرابی اور گناہ گار آدمی کو اسلامی امیر المومنین بنایا تو پھر آپ برداشت نہ کر سکے۔ چلو وہ تو صحابہ رسول تھے، اور پھر بھی کچھ نہ کچھ نیک حکمران تو تھے۔ جیسے میں نے اپنے ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ ہم تاریخ اسلام کے حکمرانوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: خلفائے راشدین، نیک حکمران، دنیا دار حکمران، اور اسلام دشمن مسلم حکمران۔ جیسے پاکستان میں پرویز مشرف تھا، ترکی میں کمال اتاتürk ترک تھا، اور آج کل اور مختلف علاقوں میں جیسے دیکھ لیں اسلام دشمن مسلم حکمران۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک حکمرانوں کے سالار تھے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے نیک حکمران وہ تھے۔ ان کو برداشت کر گئے، چلو نیک تو تھے، لیکن جب بالکل ایک ایسے آدمی کو اوپر لایا گیا جو کہ ظالم تھا، تو حضرت حضرت امام حسین رضی اللہ کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو حسینیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ جب بھی جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، جس جگہ رہ رہے ہیں، جس مقام پہ رہ رہے ہیں، وہاں پہ اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو آپ نے اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے تگ و دو کرنی ہے۔ یہ حسینیت کا فلسفہ، حسینیت کا پہلا اصول یہ ہے۔
فلسفہ حسینیت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جائے. جیسے میں نے ابھی شعر پڑھا نا کہ چڑھ جائے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن جدیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول. رسول نے فرمایا کہ افضل الجہاد قال کلمۃ الحق عند سلطان جائر. ظالم بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بات کہنا، ڈٹ جانا، یہ اصل میں سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے اور سنت ابراہیمی بھی ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خانوادے میں تھے. وہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، انتہا جس کی حسین ابتدا اسماعیل. تو حضرت امام حسین اس داستان کی آخری کڑی تھے. پہلی حضرت اسماعیل نے قربانی دی اور آخری قربانی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اور اس کے بعد پھر اب ہمیں امام حسین رضی اللہ سنت پہ چل کے قربانیاں دینی پڑیں گی. پھر تو ہم حسینیت کے قائل ہیں، پھر امام حسین ہماری محبت پکی ہے. اگر ایک جگہ ظالم حکمران بیٹھا ہے اور ہم اس کو برداشت کر کے بیٹھے ہیں، یہ حسینیت کی نفی ہے، فلسفہ حسینیت کی نفی ہے. کل قیامت دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ جو ظالم حکمران کی اطاعت کریں، ظالم حکمران کے پیچھے چلیں، ظالم اور پھر خود ظالم بن جائیں. یہ حسینیت نہیں ہے، یہ تو جدیدیت ہے، جس کے بارے میں مزید ایک اگلے لیکچر میں بتاؤں گا جدیدیت کیا ہے. تو دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر اسلامی نظام کے قیام کے لیے کوششیں کرنے، خلافت علی منہاج النبوہ جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہوئے اگر حکمران ہمارے پر ظلم کرے تو ہم اس ظلم کو سہیں. یہ دوسرا اصول ہے جو امام حسین رضی شہادت سے ہمیں ملتا ہے. دیکھیں فلسفہ حسینیت کی حقیقت آج میں یہ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ جو اعمال ہمارے مسلمانوں کا ایک گروہ محرم کے دنوں میں کرتا ہے، آج بھی کر رہے ہیں، کل بھی کر رہے ہیں، پہلے بھی کر رہے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے اخذ کیے ہیں. یہ ان کے اپنے اعمال ہیں. حتیٰ کہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں انہوں نے کہا جی ان کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لیا ہے. یہ بارہ میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، لیکن آپ کے سامنے حقائق بیان کرنا تو میری ذمہ داری ہے، میرا فرض منصبی ہے. تو اب جیسے آپ دیکھیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر آج سے 15 سال پہلے لاہور میں انہوں نے ایک خانہ کعبے کا ماڈل بنا دیا، لوگ اس کا طواف کر رہے تھے. ابھی یہ کہاں کی اسلام ہے، یہ کہاں کا رسول محبت ہے؟ آخر علماء اکٹھے انہوں نے اکھاڑ دیا. اچھا ابھی یہ شہباز قلندر کے وہاں پہ جو ہے چادریں چڑھائی جاتی ہیں اور اس کے بعد دھمال ہوتی ہے اور پھر بھنگ پیتے ہیں سارے. مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلویوں کے مفتی اعظم ہیں اس وقت، انہوں نے اس پہ تنقید کی، یہ کہاں سے آ گئی، یہ دھمال اور یہ چیزیں کہاں اسلام میں آ گئیں؟ تو لہذا اور انہوں نے یہ بھی کہا بھی ٹھیک ہے، مفتی منیر صاحب نے یہ بات ان کے انٹرویو میں آئی تھی کہ ایک چادر چڑھا دیں تاکہ کوئی ہاتھ لگائے تو خبر. یہ کیا کہ 50 100 چادریں غریب کو جو ہے وہ کپڑا پہننے کے لیے نہیں ملتا. آج میں خبر پڑ رہا بلوچستان میں ایک عورت نے بچہ جو ہے وہ بچہ سڑک پہ رکھ کے رو رہی ہے، کہتے ہیں جی اس کے باپ کو کوئی اٹھا کے چلا گیا ہے، ڈاکو وغیرہ پتہ نہیں کون، تو میں اسے کہاں سے پالوں گی. اس کی ہمیں فکر نہیں ہے. اور باقی جو ہم نے نئی چیزیں ایجاد کر لیں اسلام میں، یہ اپنے نفس کی تابع داری ہے، یہ حسینیت نہیں ہے. تو تیسری چیز جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے ہم فلسفہ حسینیت کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ظالم حکمران کی اطاعت نہ کرنا. پہلی ہے اسلامی نظام کے جد و جہد کرنا، دوسری ہے جو ظالم حکمران اس کے سامنے ڈٹ جانا، اور تیسرے اس کی اطاعت نہ کرنا. اب ظالم کون ہے یہاں پہ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا. اب آج جو ہے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو موجودہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی، وہ کہتی ہے جی عمران خان ظالم تھا، عمران خان کہتے ہیں جی یہ ظالم ہے. اب اسلام ایک اصول و ضوابط کا نام ہے، شخصیت کا نام نہیں ہے. جو اصولوں کو اپنائے گا وہ بہترین مسلمان اور عادل، اور جو اصولوں کو توڑے گا وہ ظالم ہے. موٹی بات ہے. آپ ساری سیرت النبی کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ
آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظالم کسے کہا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیز میں بھی ظلم موجود ہے اور بڑی بڑی چیزوں میں بھی ظلم موجود ہے، لہذا ظالم حکمران کی اطاعت نہ کرنا یہ تیسرا اصول ہے۔ اب ظلم کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے اعتکاف کی حالت میں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت، ایک روایت میں ایک صحابی وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے، یہ میرا چھوٹا بچہ ہے اور میں نے اپنا ایک باغ اس کو کیا ہے، آپ گواہ رہ جائیں۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن دیکھیں ظلم، انبیاء ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے، تو نبی کا نواسا کیسے ظلم کو برداشت کر سکتا؟ آج دنیا میں ہر جگہ ظلم، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ امریکہ نے ظلم کی ہر جگہ چادر تانی ہوئی، یورپی قوموں نے ظلم کی چادر تانی ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں نے ظلم کی چادر، مسلمان حکمران جو ان کے ایجنٹ ہیں ہر جگہ، انہوں نے ظلم کی چادر تانی ہوئی۔ کسی کے خلاف نہ بولنا، ہر کسی کے ملک کے اندر جا کے خوش رہنا، یہ کہاں کی حسینیت ہے؟ حسینیت یہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ صحابی نے کہا کہ میرے 6 بچے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمام کو آپ نے یہ باغ، ایک ایک باغ تحفے میں دیا؟ ان کو نہیں یا رسول اللہ، یہ مجھے زیادہ پیارا ہے، اسے میں دے رہا ہوں۔ انہوں نے فرمایا تم چلے جاؤ، میں ظلم میں گواہ نہیں بنتا۔ اب دیکھیں اولاد کے اندر عدل قائم کرنا، لہذا ظلم جو ہے، تیسری چیز یہ ہے کہ ظالم کون ہے؟ نمبر 1 ظالم ہوا جو عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا حکمران ہو کر۔ اب اس میں جو معیار بنے، اس پہ ہم آپ پی ڈی ایم کو بھی پرکھ لیں اور پی ٹی آئی کو پرکھ لیں، پی 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 کو پرکھ لیں، مسلم لیگ کو پرکھ لیں، سب کو پرکھ، پاکستان اور دنیا اسلام کے حکمرانوں کو بھی پرکھ لیں، عوام کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ نمبر 2 دکھی انسانیت کی خدمت نہیں کرتے۔ انسانیت جو ہے وہ سسک سسک کے مر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر دیکھیں کس طریقے سے لوگ مر رہے ہیں روز۔ اب مجھے یاد ہے کہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، صدر صاحب جو ہیں وہ ایک بیان دے دیتے ہیں، جی بڑا دکھ ہوا۔ صدر کا بیان دینے کا کیا تک بنتا ہے؟ وہ دیکھے بھی وہ سڑک چھوٹی تھی، فوراً حکم دے کے سڑک بڑی کرو۔ دیکھے کہ سڑک ایک سڑک تھی، 2 رویا نہیں تھی، فوراً کہہ کہ 2 رویا بناؤ تاکہ عوام کے حقوق پامال نہ ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں غنڈہ گردی عام ہے، ہمارے سیاستدان جو ہیں ان کے ساتھ کوئی بات ہی نہیں کر سکتے۔ آج بیٹیوں کی عزت لٹ جاتی ہے لیکن کوئی تھانے نہیں جاتا کہ کیا کریں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ یہ یعنی ظلم کی مثال دیکھیں کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی پروفیسر وہاں آتا جاتا ہوں، میرے سارے دوست ہیں وہاں، جو میجر اعجاز پکڑ گیا 5500 میری بیٹیوں اور بہنوں کی ننگی فوٹو اس کے پاس تھی۔ کہاں گئے انسانی حقوق کے علمبردار؟ اگر ایک مسجد میں کوئی مولوی کسی کو زنجیروں میں جکڑ رکھ دیتا ہے تو وہ آسما جہانگیر اور امریکہ اور پاکستان کے سارے لوگ نکل آتے ہیں، اور وہ آنٹیاں جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ یہ قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ کیوں کہ میجر اعجاز جو ہے وہ کسی مدرسے کا مولوی نہیں تھا۔ اگر کہیں مدرسے میں یہ بات، آج پاکستان میں فساد برپا ہوتا، اور پھر امریکہ کی ساری حکومت، برطانیہ کی فرانس، او جی ظلم ہو گیا پاکستان میں، ظلم۔ یہ ظلم نہ تھا کیونکہ داڑھی منڈا تھا، اس کا مدرسے سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اصل میں ان لوگوں کو اسلام سے دشمنی ہے، ظلم سے دشمنی نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک درمیان میں بات میں نے کہا دیکھیں یہ ظلم ہے، یہ پی ڈی ایم کی حکومت میں ہوا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کوئی نوٹس نہیں لیتے، وزیر داخلہ کوئی نوٹس نہیں لے رہا، اور وہاں کے جو وی سی تھا اس کے دوسرے دن مدت ختم ہو رہے تھے، وہ اپنا گھر چلا گیا بس سارے، اور آپ دیکھیں کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو نمبر 1 جو ہے عوامی حقوق، دکھ انسانی خدمت نہ ہو۔ نمبر 3 جو ہے ظالم وہ ہے کہ جس کے حکمرانی کے دور میں لوگوں کو انصاف مہیا نہ ہو، وہ ظالم ہے۔ انصاف بہت بڑی چیز ہے۔
کفر سے حکومتیں چل سکتی ہیں، ظلم سے حکومتیں کبھی نہیں چل سکتی. دنیا کا بہت بڑا اصول ہے. فرعون جو تھا، روایات میں آتا ہے کہ اس نے عوام کے لیے لنگر کھولا ہوا تھا، دکھی انسان کی خدمت کرتا تھا، ساتھ ظلم بھی کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ رب جو ہے اس پہ عذاب نازل کرو، اتنے ہزار لوگ اس کے روز روٹی کھاتے ہیں بجا کے اس کے لنگر سے. اس کو پھر حامان جو اس کا وزیر اعظم تھا، اس نے کہا جی یہ آپ لوگوں کو روٹی کھلاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جتنے پیسے لگتے ہیں اس پہ فورس بنائیں اور وہ فورس جو ہے ان کو کرش کرے، جو اپنا بنی اسرائیل والوں کو. تو وہ اس کی بات مان گیا فرعون، اور وہ پھر فورس بنتی روایات میں آتا ہے جس دن فرعون غرق ہو رہا تھا اس دن جو لنگر کھانے کا محتمم تھا وہ لنگر کھانے کی جو دریاں اور صفحے تھیں وہ خزانے میں جمع کرانے آیا ہوا تھا. سب کچھ ختم ہو چکا. کفر سے سلطنت چل سکتے ہیں، ظلم سے سلطنت نہیں چل سکتی. جس ملک میں عدل نہیں ہوگا، آج آپ دیکھیں کہ ایک غلغلہ الامان ہے. ہماری جتنی بھی عدالتیں ہیں پاکستان کی، سپریم کورٹ میں دیکھیں جی وہ جی توشہ خانہ کیس اور فلاں کیس اور فلاں کیس، 60 روپے یونٹ بجلی کر دے. نہ کسی سپریم کورٹ کے جج کو احساس ہے، نہ کسی ہائی کورٹ کے جج کو احساس ہے، نہ کسی اسپیشل کورٹ کے جج کو احساس ہے، نہ کسی اور کسی کو بھی احساس نہیں. روٹی جو 3 روپے کی تھی کہاں پہنچ گئی. اور یہ تمام سلسلہ جو ہے شروع کہاں سے ہوا؟ نیازی صاحب کے دور سے شروع ہوا اور اب عروج پہ چلتا چلا جا رہا ہے. اور نیازی صاحب کہتے ہیں میرے دور میں پیٹرول 150 پونے 200 تھا اور اب اتنا ہو گیا. شروع تو آپ کے دور میں ہوا. اور اس کے بعد آپ اور عدالتیں جو ہیں ان کو کسی بس ایک وہاں پہ تماشا بنا ہوا ہے. جی رانا ثناء اللہ صاحب پیش ہو رہے ہیں، یہ فلاں پیش ہو رہے ہیں. عوام کی بات ہزارہا کیس جو ہیں. آج کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں انصاف رہنے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: عمر نوح، حضرت نوح علیہ السلام 900 سال، صبر ایوب، حضرت ایوب علیہ السلام صبر، اور قارون کا خزانہ. آپ جائیں کسی وکیل سے بات کریں، 5 لاکھ 10 لاکھ کروڑ 2 3 10 کروڑ سے پھر نیچے ان کی فیسیں نہیں ہیں. اور پھر عدالتوں میں جائیں، جج آئیں گے، گھنٹہ 2 ہیئرنگ کریں گے، چلو جی اب ہاف ٹائم ہو گیا، اب 2 گھنٹے انہوں نے اپنا چائے پینی ہے، باقی مطالعہ یہ وہ. پھر 3 بجے آئیں گے، آتے گا پھر گئے. بس یہ سیشنز کورٹ میں، یہ سول کورٹ میں، جہاں بھی چلے جائیں یہ صورت. لہذا ظالم حکومت وہ ہے جس میں عوام کو عدل نہ ملے، انصاف نہ ملے. لیکن میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصاف کا دروازہ کھولا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے دور میں نے ایک دو مثال پیش کی تھی کہ ان کے دور میں ان کی زرہ چوری ہو گئی. دیکھا تو بازار میں یہودی زرہ بیچ رہا تھا، اسے پکڑا اور قاضی کی عدالت میں لے گئے. قاضی ابی لیلہ تھے، قاضی شریح تھے، میرے خیال قاضی شریح تھے. انہوں نے پوچھا امیر المومنین یہ آپ کی زرہ؟ ہاں. ان کا کوئی ثبوت ہے، گواہ ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا بیٹا گواہ. ان کا نہیں، بیٹے کی گواہی جو ہے وہ باپ کے حق میں اسلامی شریعت میں قبول نہیں ہوتی. تو آپ نے کہا میرا غلام ہے. غلام کی گواہی بھی اسلامی شریعت کی روح سے مالک کے آقا کے حق میں قبول نہیں ہوتی. لہذا امیر المومنین اگر آپ کے پاس کوئی اور گواہ ہے تو لے آئیں، ورنہ جس زرہ یہودی کی ہے. اور اب انہوں نے حکم دیا یہودی کو تم زرہ لے کے چلے جاؤ. یہودی کو تو پتہ تھا بھی میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی چرائی ہے. حضرت علی کو امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، مالک تھے، حکمران تھے. چپ کر کے باہر آ گئے. یہ عدل ہوتا ہے. اس عدل کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ برپا کرنے کے لیے خلافت علی منہاج النبوہ، اپنے نانے کے خلافت، نانے کے طرز پہ خلافت حکومت قائم کرنے کے لیے، خلافت راشدہ کا انہوں نے یہ قربانی دی. لہذا پہلی چیز ظالم حکمران کی یہ ہے کہ وہ عوام کے حقوق نہیں ادا کرتا. دوسری دکھ انسان خدمت نہیں کرتا. تیسری ہے نظام عدل و انصاف کا مخالف ہوتا ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس کے دور میں ظلم و جبر کا بازار گرم ہوتا ہے. جیسے پاکستان میں آپ دیکھ لیں آج، بلکہ ساری دنیا میں دیکھ لیں. امریکہ نے ساری دنیا میں ظلم و جبر کا ایک ظالم ترین حکمران، دنیا کا ظالم ترین جو قوم ہے امریکی قوم ہے. ساری دنیا میں انہوں نے ظلم و جبر کا بازار گرم کیا اور اس کے اثرات ہر جگہ ہیں.
اب آپ مصر میں چلے جائیں، مصر میں جو ہے وہاں پہ سیسی حکمران ہے، اس نے اخوان المسلمون کو کئی سالوں سے قید میں رکھا ہوا بغیر کسی وجہ کے، ان کو روز ہفتے مہینے کے بعد کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا، شہید کر دیا، یہ کر دیا، حتیٰ کہ جو پہلا صدر مرسی تھا وہ قید کے اندر فوت ہو گیا، کوئی مقدمہ نہیں، کوئی سنوائی نہیں، بس سارے اندر پڑے۔ یہ صورت سعودی عرب میں، وہاں آپ جا کر دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء جو تھے جنہوں نے موجودہ حکومت پہ تنقید کی، اندر کئی شہید ہو گئے، کئی اب اندر تک پڑے۔ یہ صورت پاکستان میں آپ دیکھیں کہ وہ جو آیا اینٹی ٹیررزم TTC، اینٹی ٹیررزم کاؤنٹر ڈپارٹمنٹ TCD، وہ کئی لوگوں کو ایسے اڑا دیتا ہے یہ جی اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں دن دہاڑے لوگوں کو جو ہے اٹھا لیا جاتا ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں گئے، کدھر گئے، کیسے گئے، کیوں گئے، کس وجہ سے گئے، کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ظلم و ستم کا بازار، اور یہ بھی سب سے بڑا ظلم ہے کہ غریب کے منہ سے نوالا چھین لینا۔ آج ان حکمرانوں نے، پاکستان کے حکمرانوں نے اپنی عیاشیاں اور اپنے پروٹوکول، اپنے اوپر جو ہے اربوں روپے لگانے میں ذرہ برابر کمی نہیں کی، اور عوام کے اوپر ٹیکس در ٹیکس اور یہ ساری چیزیں لگاتے چلے جائیں۔ لہذا پانچویں چیز اس میں یہ ہے کہ وہ جو حکومت ہے وہ قتل و غارت گری کرے۔ لہذا یہ 5 چیزیں جس حکمران میں ہوں گی، جس کے دور حکومت میں ہوں گی، وہ ظالم حکمران ہوگا۔ جدید کے دور میں ساری چیزیں تھیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں بھی یہ چیزیں بہت کم تھیں، یہ چیزیں تھیں لیکن بہت کم تھیں، برداشت کیا جا سکتا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا انہیں، چلو ٹھیک ہے۔ لیکن جدید کے اندر تو خود شرابی تھا اور بالکل ہر قسم کی عیب اس کے اندر تھا، تو امام حسین نے پھر برداشت نہ کیا، پھر وہ نکل آئے پہ۔ تو لہذا فلسفہ حسینیت کی حقیقت میں پہلی چیز اسلامی نظام کے قیام کے لیے، خلافت علی منہاج نبوت کے لیے جد و جہد کرنا، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کیا کریں، دوسرا ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنا، اور تیسرا ظلم کی حکومت کی اطاعت نہ کرنا۔ یہ 3 چیزیں جو ہیں فلسفہ حسینیت کی بنیاد ہیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو ہے وہ یہ ہے، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت حسین کے اصل ہے، وہ صبر و رضا ہے، کہ صبر کریں، ماتم نہ کریں۔ بیٹے شہید ہو گئے، خاندان پہ گھوڑے دوڑ، آپ صبر کریں اور مقابلہ کر رہے ہیں آپ، اور مقابلہ کرتے کرتے شہادت کا جام نوش کر لیا، لیکن سجدے میں پڑے ہوئے، لیکن سر جھکایا نہیں ہے، ظالم کے سامنے سر نہیں جھکایا، سر کٹوا دیا ہے۔ تو یہ فلسفہ حسینیت ہے۔ تو یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اصل امام حسین رضی اللہ انہی چیزیں کے لیے تگ و دو کی تھی، جو ان 4 اصولوں کو لے کے اب بھی چل رہے، وہ اثر میں حسینیت کا علمبردار ہے، اور جو ان کو چھوڑ کے اور اس نے اپنے نئے طریقے اختیار کر لیں اور دنیا میں ظلم برپا ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں، دنیا میں ظلم و جبر کا بازار گرم ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں، دنیا میں بے عدلی ہے، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں، اور ان کے اپنے ملکوں کے اندر جو اپنے آپ کو شیعہ اسٹیٹ کہتے ہیں، ان کے اندر ساری چیزیں ہیں، کوئی انہیں فکر نہیں ہے، تو وہ حسینیت کے علمبردار نہیں ہیں، انہوں نے اپنا کوئی علیحدہ طریقہ کار نکالا ہوا ہے، وہ حسینیت نہیں ہے۔ تو فلسفہ حسینیت کی حقیقت یہ ہے، یہ 4 چیزیں ہیں، تو یہ ان پہ جو عمل پیرا ہے مسلمانوں میں سے، وہ اصل میں حسینی وہی ہے، امام حسین کا پیروکار وہی ہے، امام حسین کے علم کو لے کے وہی چل رہا ہے، اصل علمبردار وہی ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور قیامت تک جو اس قسم کی باتیں کرتے رہیں گے وہی حسینیت کے اصل وارث ہوں گے، باقی حسین وارث نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔